اس حدیث مبارک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں جس نے سب سے پہلے کلام کیا وہ بصرہ میں معبد جہنی نامی شخص تھے۔ میرے ساتھ حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تو ہم نے کہا کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی مل جاتا تو ہم ان شبہات کے متعلق جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں نئے لوگ پیدا کر رہے ہیں کچھ باتیں صحابہ سے دریافت کر لیتے۔ حسن اتفاق کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات نصیب ہوئی جبکہ وہ اور ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر کیا تھا، میں اور میرے ساتھی ہم دونوں میں سے ایک نے ان کو دائیں جانب اور دوسرے نے بائیں جانب سے ان کو لے لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھی کلام کا آغاز میرے ہی سپرد کریں گے، اس بنا پر میں نے ہی عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، علم میں بہت محنتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان کی مفصل رداد میں نے بیان کی قدریہ فرقے کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور دنیا کے واقعات بغیر تقدیر کے یوں ہی چلتے رہتے ہیں، الامر انف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق رہا نہ ان کا مجھ سے۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم عبداللہ بن عمر کھاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اس کو خیرات کر ڈالے، جب بھی وہ اس وقت تک اس سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو جائے۔ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال نہایت سیاہ تھے، نہ اس پر سفر کی کوئی علامت تھی کہ ہم اسے مسافر کہتے، نہ ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا کہ ہم اسے اپنے علاقے کا سمجھتے۔ یہاں تک کہ وہ آپ کے اتنا قریب آ بیٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوئے مبارک پر رکھ دیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے پیغمبر ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہو تو حج کرو، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ راوی کا کہنا ہے کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ پہلے تو وہ آپ سے دریافت کرتا اور پھر خود ہی آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم کو تعجب ہوا۔ سوال سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معلوم نہیں، اور تصدیق سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے عرض کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین کرو کہ برا بھلا جو کچھ ہے وہ سب تقدیر کے لکھے ہوئے کے موافق ہے، وہ سب تقدیر کے لکھے ہوئے کے موافق ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی اس توجہ کے ساتھ عبادت کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اگرچہ حقیقتاً اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تمہیں حقیقتاً دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم سوال کرتے ہو وہ سائل سے زیادہ اس کے متعلق عالم نہیں ہے، علم نہیں رکھتا۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،
تو اس نے کہا اچھا کچھ علامت ہی بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باندھی اپنے آقا کو جننے لگے اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے محتاج بکریوں کے چرانے والے لمبی لمبی عمارت بنانے لگے، انتر الحفاة العراة العال رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ عرصے توقف کیا، ثم انطلق فلبثت ملیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ ہے حدیث جبرائیل۔ یہ جو ہے اس میں حدیث میں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یعنی اس شخص نے اپنے گھٹنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے ملا دی۔ اس حیض کی بیٹھنے کی مصلحت یہ پتہ چلتی ہے کہ دو زانو بیٹھنا تواضع اور ادب و احترام کے پیش نظر، اور اپنے زانوؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملانے میں خصوصی قرب اور توجہ مطلوب تھی۔ نیز ایسی حالت میں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والا بہت ضرورت مند ہے اور بہت تمنا رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو پھر مسئول کی توجہ بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے بالکل گھٹنے نہیں ملائے تھے، بلکہ بہت قریب ہو کر بیٹھے تھے۔ اس غایت قرب کو گھٹنے ملانے سے تعبیر کیا گیا ہے، گھٹنے ملانے سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، بعض فرماتے کہ فخذیہ میں ہو کی ضمیر جو ہے اس آنے والے شخص کی طرف راجع ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پر رکھ دی، کیونکہ باادب شخص جب بڑے آدمی کے سامنے بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں، تو عمومی طور پر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو انہی کی شکل میں آئے ہوں۔ تقریباً جو ہے الفاظ سے مطلب جو ہے بالکل واضح ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ رہ جاتی ہے، حدیث میں جو لفظ احسان کا استعمال ہوا ہے، باب افعال کا مصدر ہے احسان، فاخبرنی عن الاحسان۔ حدیث میں دیکھیے دو حالتیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے مشاہدے کی حالت اور ایک ہے مراقبے کی حالت۔ مشاہدے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور مراقبہ یہ کہ
عبادت کرنے والے کو یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں ان دو مقامات کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مقام کا تذکرہ ہے۔ انسانی فطرت جو ہے یہ حاضر اور غائب ہونے کا فرق کرتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ اخلاص حقیقی کے بلند مقام تک پہنچ جائے، وہ ایسی عبادت کا عادی بن جائے کہ حالت حضور میں اور عبادت میں وہ ایسی لگن دکھائے جیسے اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کے سامنے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نظر کے سامنے ہو، غیبوبت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ اس کے دل کے اندر نہ گزرے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احسان کی یہ دونوں جو حالتیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے خوف پیدا کرتی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ کہ احسان کو آخر میں کیوں لایا گیا، اسلام کے بعد ہی لایا گیا؟ تو دیکھیے، مومن کے لیے سب سے ابتدائی درجہ جس پر نجات کا دار و مدار ہے وہ ہے ایمان، اور جس لیے اس کا تذکرہ پہلے آیا، اور جس چیز سے مکمل نجات ملتی ہے اور جہنم میں داخل ہونے سے حفاظت ہوتی ہے وہ اسلام، یعنی ایمان کے اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس پر عمل کرنے سے وہ کامل نجات پا لیتا ہے۔ اور جس چیز سے مومن کو درجات کی بلندی ملتی ہے، اس کا آخری درجہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہے احسان، اس لیے اس کا ذکر بھی جو ہے اخیر میں ہے، ترتیب کا جو ہے خاص طور پر اس میں لحاظ رکھا گیا ہے، ترتیب کا اس میں خاص طور پر جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس حدیث سے کئی قیمتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مجلس کا ادب پتہ چلتا ہے کہ اگر اہل مجلس کوئی مسئلہ جاننے کی ضرورت ہو، اہل مجلس کو کوئی مسئلہ جاننے کی ضرورت ہو اور کسی بنا پر وہ لوگ سوال نہ کر پاتے ہو، تو آنے والا کوئی نیا شخص ہے، مہذب انداز میں سوال کرتا ہے تاکہ سب کو اس سوال کا جواب جو ہے معلوم ہو جائے، اور اس جواب سے تمام کے تمام لوگ جو ہے آشنا ہو جائے، واقف ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ اچھے انداز میں سوال ہو تاکہ جواب دینے والا پورے شرح و بسط کے ساتھ جواب دے سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ سائل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اس کو قریب بٹھائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل قریب ہو کر بیٹھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا آدمی کو جواب معلوم نہ ہو وہاں صفائی سے لا علمی ظاہر کرتا، یہ مکمل احتیاط کی بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان سے سوالات کیے گئے اور زیادہ تر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ مقدمہ مسلم میں بھی بات آئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے سے رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے اور خواہ میں اس چیز کے بارے میں اپنی رائے دوں، یہ میرے لیے نقص کی بات ہے، اچھی بات
نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے اس حدیث مبارک سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ